ایک مقام پر نماز کا ذکر اس نے فرمایا، لیکن نماز کے ساتھ ایک اور چیز کے اکبر کا ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو وہاں ذکر جب سب سے بڑا ہے تو ذات کتنی بڑی ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ جس کسی کو حاصل ہو جائے سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ دنیا کے انسانوں کو راضی کرنا ڈیفیکلٹ ہے، جلدی سے راضی نہیں ہوگا۔ شادی کے موقع پہ آپ دیکھتے ہوں گے ناراض رشتہ دار جلدی سے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پیر پکڑو، منت کرو، سماجت کرو، راضی ہی نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں دیکھو اب پتہ چلا نا، رو رو کر وسیلوں کے ذریعے رشتہ داروں کے ذریعے بات پہنچائی جائے، نہیں راضی ہوتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی سیٹ کو راضی کرنا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میرے مولا کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کو راضی کرنا۔ کیسے وہ راضی ہو جاتا ہے؟ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی رضا کا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انعام و اکرام کی بارش ہو، مال دولت یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے۔ وہ کسی کے یہاں غریبی ہے، کسی کے یہاں بیماری ہے، کسی کے یہاں پریشانی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو، اچھی طرح سمجھ جائیے بات۔ کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی، کسی کا پیسہ، کسی کے قیمتی لباس دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی مخلوق الحال کو دیکھتے تو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اب سمجھا دوں میں آپ کو، اگر اس کے پاس دولت ہے اور وہ سجدے کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے وہ حج کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے عاجزی موجود ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے تکبر نہیں ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے اکڑ کے نہیں چل رہا بلکہ اس دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، دولت ہے اور نماز چھٹ رہی ہے، دولت کا استعمال عیاشی میں ہو رہا ہے، دولت ہے اور بدکرداری کے اڈوں پہ آدمی جا رہا ہے، دولت ہے اور تکبر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا نظر آتا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں سزا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک ہی شخص دنیا میں ایسا پیدا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کون تھا؟ فرعون۔ اسی نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کو بھی اللہ نے دولت دی۔
اس کو بھی اللہ نے دولت دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی یا ایک بستر معمولی سا تھا جس پر بڑی مشکل سے میاں بیوی سو کر کے اور اوڑھ کر کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے. تو کیا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ ناراض تھا؟ فرعون سے راضی نہیں. یہ گھٹیا تصور ہٹاؤ کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے. ہاں، دولت جس کے پاس ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس کو عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی تھا ان سے. بلکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو قربان جائیے آیت کریمہ موجود ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی اور مومنین نے جو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ کی رضا. اور ہر صحابی کے لیے قرآن کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے. صحابہ کے پاس دولت تھی لیکن کوئی بتا دے کسی غلط کام میں خرچ ہوئی ہو. وہ تو دولت سے جنت خریدتے تھے. حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے دولت دے کر. صدیق اکبر نے جنت خریدی ہے دولت کے ذریعے. تو دولت عذاب اس وقت بنتی ہے جب دولت کا استعمال اللہ کے قانون کے خلاف ہو. تو یہ سمجھ لینا، اگر آج دنیا کے اندر محل کسی کے پاس موجود ہے اور بنگلہ اور گاڑی موجود ہے اور وہ پیسوں کا استعمال حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا اس پر فضل ہے کہ اس کو اتنی دولت عطا فرمائی. نہیں. اب جملہ زندگی میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے. اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے. اور اس کی رضا کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، یعنی کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ رب پر کسی بات پر قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. جی ہاں، آج بہت اچھی طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. کبھی کسی سرمایہ دار کو دیکھ کر جھوپڑے میں زندگی گزار رہے ہو تو اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ناراض ہے، اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا. نہ، بالکل نہیں. میں آج اللہ کی رضا کی کچھ باتیں، کچھ احادیث آپ کو سمجھاؤں گا، سناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں جلدی تھوڑا آگے بڑھوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اسے آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اللہ عز و جل کی خوشنودی کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتا ہے. پہلا تحفہ
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے. جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کوئی جان سکتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے. یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ جنت پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم قربان جائیے اس بات پر. اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا. کوئی میسج پہ لکھ دے، جیسے ماررہ شریف سے حضور امی نے ملت میسج کر دیا السلام علیکم، تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امی نے ملت کا سلام آیا تھا. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بتائیے، کوئی بڑا اگر سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا. جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا تحفہ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب اور رحیم کی طرف سے سلام کا تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے. اس کی قسمت پر قربان جائیے. اسی کے ساتھ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیسرا تحفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں تحفوں سے افضل ترین ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یعنی تین تحفے ملیں گے. اللہ جس